وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کو کس طرح سے اسلام آشنا بنایا جائے، کس طرح علم دین ان تک منتقل کیا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کون سا لاہ عمل ہے، یہ آج کی اس نشست کا موضوع ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو طلباء اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کی ایک تعداد ہے، کہیں 30%، کہیں 40%، کہیں کم، کہیں بیش. ایک ایسی بھی تعداد ہے کہ جو نہ اسکول میں پڑھتے ہیں نہ مدرسے میں پڑھتے ہیں. خاص طور پر جو صوبے بہت پسماندہ ہیں، تعلیمی اعتبار سے جن کی پسماندگی بہت زیادہ ہے، ان میں تعلیم کا پرسنٹیج افسوسناک حد تک کم ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو نفس تعلیم سے ہی محروم ہیں. ان کا بھی مسئلہ ہے. میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمیں جب بھی کسی مسئلے پر غور کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس مسئلے کا حل کیا پیش فرمایا ہے. اللہ نے اپنی کتاب پاک میں وہ کون سا طریقہ کار ذکر کیا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور ہر مسئلے کا حل اس کے ذریعے سے پیش کر دیا. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو قرآن پاک تحریر تھا اس سے جو اقتباس منتخب فرمایا وہ اقتباس سورۃ العلق کا تھا. ممکن تھا کہ اقتباس سورۃ الفاتحہ کا ہوتا، سورۃ البقرہ کا ہوتا یا قرآن پاک کی کسی بھی سورہ کا ہوتا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ جو پہلا اقتباس آخری نبی کو دیا جائے اور جس کی بنیاد پر ان کی نبوت کا اعلان ہو اور اس نبوت کو خاتمیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس کو عالمیت عطا کی جائے، وہ اقتباس ان الفاظ میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اس اقتباس میں سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ پڑھنا ہے. اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے. اس میں یہ بھی بات صاف صاف ارشاد فرمائی گئی کہ تعلیم کا سلسلہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اور اس ایمان کے ساتھ سلسلہ تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے. دنیا میں جس وقت یہ وحی نازل ہوئی، ایران میں پہلوی ادب موجود تھا، حمورابی کے قوانین موجود تھے، رومن امپائر میں گریک فلسفی نے ترقی کی بہت سی منزلیں طے کی تھیں. انڈین فلسفی اور ویدانت کے بھی دنیا پر اثرات تھے اور خاص طور پر اس ملک پر اس کی چھاپ تھی. دنیا کے بہت سے ملکوں میں علم تھا، ادارے تھے، مراکز تھے، فلسفیز تھیں، بڑے بڑے فلسفی تھے، لیکن علم کا تعلق اور ربط اللہ کے ساتھ قائم نہیں کیا گیا تھا. ایک طویل عرصے سے علم کا ربط اللہ سے ٹوٹ گیا تھا، اصل معلم کو فراموش کر دیا گیا تھا اور انسان نگاہوں کے سامنے تھا، اور پھر انسان بھی دھیرے دھیرے
مادیت میں اتنا ملوث ہوتا چلا گیا کہ علم کا رشتہ روح سے کٹ گیا، فرشتوں سے کٹ گیا، آسمان سے کٹ گیا، لوح محفوظ سے کٹ گیا۔ اور ضروری یہ ہے کہ علم کا رشتہ لوح محفوظ سے قائم رہے، اس لیے کہ انسان اللہ کی تخلیق ہے، انسان کا برین، اس کا دماغ اللہ نے بنایا ہے، اور انسان کو کیا کرنا ہے، اس کے اعضاء کا کیا فنکشن ہے، ظاہر ہے کہ جو خالق ہے انسان کا وہی اس کو طے کرے گا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بہت ہی باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے۔ تو علم کا رشتہ اس سے قائم ہونا ضروری ہے، اور انسانوں کے علم کا آغاز اسی نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، سب سے پہلا انسان جو جنت میں وجود کا جامع پہن کر سامنے آیا اور پھر اس کو اس روئے زمین پر اتارا گیا، اس کی سب سے زیادہ نمایاں صفت بیان کی گئی کہ اللہ کی طرف سے اس کو علم عطا کیا گیا، اور علم کی وسعتوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا کہ اسماء اشیاء کا علم اس کو دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو برتنا انسان کی ذمہ داری ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کن مقاصد کے لیے کرنا ہے، کن نتائج کے لیے کرنا ہے، یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو دیا کہ زمین کی خلافت انہیں دی جا رہی تھی، کاروبار حیات ان کو سونپا جا رہا تھا، زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں دی جا رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس علم ہوتا، اور علم اشیاء کا ہوتا اور اشیاء کی خصوصیات کا ہوتا۔ تو بہرحال علم سے ہی انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے، انسان کے قافلے نے جو سفر شروع کیا علم کے ساتھ شروع کیا ہے، علم کا امتیاز اس کو دیا گیا ہے۔ اس لیے جب اس ڈور کو ایک سرے کو دوسرے سرے سے جوڑنا مقصود ہوا اور آدم کی رسالت اور نبوت کا اختتام محمد عربی علیہ السلام پر کیا جانے لگا تو دوبارہ علم کا تذکرہ کیا گیا اور توجہ اس پر دلائی گئی کہ علم کا رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ علم انحراف کا سبب نہ بننے پائے، علم سے کجی نہ پیدا ہو، علم سے نظریات غلط نہ ہو، علم سے عقائد نہ بگڑ سکیں، علم کے نتیجے میں اخلاقیات منضبط رہیں، علم انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو درست رکھے، انسان علم کے نتیجے میں بیلنس زندگی گزارے، توازن اس کا قائم رہے۔ اس مقصد کی خاطر خداوند قدوس نے سب سے پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کے سلسلے کی نازل فرمائی، لیکن علم مجرد نہیں، سیکولر علم نہیں، علم برائے علم نہیں، علم معلومات کے مجموعے کے طور پر نہیں، وہ علم کے جو اللہ کی رہنمائی میں، پیغمبروں کی رہنمائی میں، آسمان کی ہدایتوں کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہو۔ بہت سے لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، جب اس طرح کے علم کا ذکر آتا ہے تو ذہن مکاتب اور مدارس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی جو تفسیر مدرسے میں بیان ہو رہی ہے، حدیث کی جو تشریح ذکر کی جا رہی ہے، فقہ کے جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، بس یہی علم مراد ہے اور یہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اتارا گیا، یہی علم گویا آدم کو دیا گیا، نوح کو دیا گیا، ابراہیم کو دیا گیا، درمیان کے انبیاء اور مابعد کے انبیاء کو دیا گیا، اور یہی علم محمد عربی علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا۔ یہ سوچ بڑا محدود سوچ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے بڑے محدود لمحات اس علم سے وابستہ ہو پاتے ہیں اور زندگی کا باقی ماندہ حصہ سیکولرائزڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے پھر کسی ایسے علم کی ضرورت ہوتی ہے جس کا رب سے رشتہ نہ ہو، جس کا تعلق آسمان سے نہ ہو، جہاں انسان خود نظریہ سازی کرے، جہاں انسان فکر ڈھالے، جہاں انسان عقیدہ بنائے اور جہاں انسان اپنی زندگی کے لیے اصول و ضوابط طے کرے، یہ وہ دوراہا ہے یا تراہا یا چوراہا ہے جہاں سے انسان بھٹکتا رہا ہے، اور پہلی وحی کے ذریعے سے اسی کو منضبط کرنے کی کوشش کی گئی۔
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی دراکی اور ذہانت اور ان کی یہ کہنا چاہیے کہ فراست صادقہ کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا جب آغاز فرمایا تو اس طرح کے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ریویلیشن، اللہ کی طرف سے پیغام، اللہ کی طرف سے میسج، اللہ کی طرف سے وحی کس لیے نازل ہونا شروع ہوئی، کیا چیز لے کر آئی، ابتدا کس چیز سے ہوئی۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ بغیر علم کے صحیح نہیں، عمل بغیر علم کے صحیح نہیں، انفرادی اجتماعی زندگی بغیر علم کے صحیح نہیں، ایک بول ہمارا بغیر علم کے درست نہیں ہوتا۔ اور پھر امام بخاری کی دراکی دیکھیے کہ فرمایا باب العلم قبل القول والعمل، بات کہنے سے پہلے جاننا ضروری ہے، بات کچھ عمل کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ جب آدمی کسی چیز کے بارے میں جانے گا تبھی کچھ بات کر سکے گا۔ بہرحال یہ وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں، ایک طرف علم ہے ایک طرف اسلام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کا آٹا علم سے گوندھا گیا ہے، اسلام کی مٹی میں علم کا رس ڈالا گیا ہے، اسلام کا کوئی ذرہ علم سے خالی نہیں ہے۔ جب عقیدے کی بحث چھڑے گی تو علم رہنمائی کرے گا، جب مسئلہ وضو کا، غسل کا، طہارت کا، نجاست کو پاک کرنے کا آئے گا تو علم کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھ سکے گا، جب مسئلہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ہوگا تو علم ہمارے لیے رہنما بن کے سامنے آئے گا، جب مسئلہ ہماری تقریبات کا ہوگا، شادی بیاہ کا ہوگا اور دیگر خوشیوں کے مواقع کا ہوگا تو علم کے بغیر ہمارا ہر عمل خوشی کا ہو یا غمی کا درست نہیں ہوگا، جب مسئلہ آئے گا اسکول کی بنا رکھنے کا، کالج کی تعمیر کا، اس کے کورس کو طے کرنے کا، تو بغیر علم کے فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اور اگر وہ علم ہوگا جس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو اسکول خداوند قدوس سے محروم ہوگا، کالج اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جائے گا، یونیورسٹی جہل اور جاہلیت کی نمائندہ بن جائے گی، اس میں معلومات دی جا رہی ہوں گی لوگوں کو زمین کے بارے میں، معدنیات کے بارے میں، گیسز کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہوں گی جس کے نتیجے میں انسان مشین بن رہا ہوگا، ایک پرزہ بن جائے گا، ایک حیوان بن جائے گا، ایک ارضی دابہ بن جائے گا، لیکن وہ انسان نہیں بن سکے گا جس کی تخلیق خداوند قدوس نے آدم کی شکل میں، نوح کی شکل میں، ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اور دیگر انبیاء اور مرسلین اور اولیاء اللہ اور صلحاء کی شکل میں جس کی تخلیق فرمائی، وہ انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے علم نبوی کے بغیر، علم وحی کے بغیر کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کا قیام جاہلیت کا امتداد ہے۔ جاہلیت کا وہی علم ہے جو رومن امپائر اور پرشین امپائر اور گریک فلسفی میں اور پہلوی شاہ ناموں میں موجود تھا، اسی کا امتداد اور اسی کا سایہ ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو علم اللہ کی وحی سے محروم ہے وہ امریکہ میں پڑھایا جا رہا ہے، یورپ میں پڑھایا جا رہا ہے، جاپان میں پڑھایا جا رہا ہے، آسٹریلیا میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس علم کو پڑھنے والے لوگ ہر طرح کے کرپشن میں ملوث ہیں، سب سے پہلے دماغی کرپشن میں، قلبی کرپشن میں اور اخلاقی کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے ذہنوں میں فکری انتشار پایا جاتا ہے، سماجی زندگی درہم برہم ہے، اخلاقیات ایک فلسفے کا ایک سبق رہ گئے ہیں، زندگی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھیے تو دنیا کی قوموں کا استحصال اور ان پر مظالم کی پلاننگ اور منصوبہ بندیاں یہ اس علم کی دین ہے۔ جیسے اس علم کا 6 صدی میں یہ نتیجہ تھا، 21ویں صدی میں بھی اس علم کا یہی نتیجہ ہے۔ اس علم کے ساتھ
انسان ظالم ہوتا ہے، عیاش ہوتا ہے، بدقماش ہوتا ہے، آوارہ ہوتا ہے، عورتوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتا ہے، فلم انڈسٹریز میں عریانیت کو پھیلاتا ہے، شرابوں کے کارخانے قائم کرواتا ہے، اور ٹی وی چینل پر بدترین گھناؤنے مناظر انسان کی اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ علم رہنمائی شیطان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ فحشا کا حکم دیتا ہے، یہ اس حکم کو ریسیو کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لائے ہیں اس کو سیکھا جائے۔ اب اس کو سیکھنے میں کن چیزوں کی نمبر 1 پر ضرورت ہے، کن افراد کے لیے کون سا علم پہلے نمبر پر مطلوب ہے؟ طہارت کا علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، نماز کا علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، روزے کا علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کا علم صرف ان پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال ہے کہ انہیں زکوٰۃ دینا ہے، حج کا علم ان پر فرض ہے جن پر حج لازم ہوا ہے، جو شادی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس پر اسلامی نکاح کی فلسفی اور فقہی مسائل کا پڑھنا فرض ہے۔ اس طرح سوچا نہیں جاتا۔ عام طور پر جب اسلامی نصاب کی بات آتی ہے تو اسکول کے 5th کلاس یا 6th کلاس، بہت آگے بڑھے تو 10th کلاس تک چند روایتی مضامین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن میں عقائد کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، طہارت کا، نماز روزے وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جو عمل جس انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پر لازم ہے کہ اس عمل سے متعلق شرعی علم پہلے حاصل کرے۔ مثلا ایک شخص انجینئرنگ کر رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم کے سلسلے میں اسلام نے کیا اصول و ضوابط پیش کیے ہیں۔ ایک شخص میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ طب کے سلسلے میں نبی نے ہدایات کیا دی ہیں، کون سی چیزیں فرائض میں ہیں، کون سی چیزیں محرمات میں ہیں، کس دوا کا استعمال حرام ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے، کس دوا کا استعمال حلال ہونے کی وجہ سے درست ہے۔ اس کو سمجھے بغیر اگر ایک شخص میڈیکل سائنس کا ماہر بن کر ایک فزیشین بنتا ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے، تو پھر وہ اسلامی فرض عین علم سے محروم ہو رہا ہے۔ اس کے حق میں وہ علم جس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات سے ہے، جو بنیادی نوعیت کی ہدایات ہیں، اس پر لازم ہے۔ ایک شخص کامرس پڑھ رہا ہے، اکنامک پڑھ رہا ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس مجمع میں زیادہ تر عوام ہیں، طلبہ ہیں، اسکول اور کالج جو بھٹکل کی سرزمین پر موجود ہیں، ان کے تمام اساتذہ اور طلبہ کو اس نشست میں ضرور ہونا چاہیے تھا۔ جتنے بھی اسکول یہاں پائے جاتے ہیں، ان اسکولوں کے وہ بچے جو 10 سال کی عمر سے اوپر ہیں اور جو ٹیچر ہیں، ان کو ایسے موقع پر موجود ہونا چاہیے تھا کہ بات ان سے کی جا رہی ہے، ان کے مسئلے میں کی جا رہی ہے، انہیں بات کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے اسکولوں میں اس کا نفاذ شروع کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کامرس پڑھ رہا ہے کوئی شخص، اکنامک پڑھ رہا ہے، تو جب تک اسلامک کامرس اور اسلامک اکنامک کے بارے میں اس کی بنیادی معلومات نہیں ہیں تو محض انسانی ذرائع سے جو علم تیار کیا گیا اور انسانی تجربات کی بنیاد پر اور اکثر و بیشتر انٹرسٹ کے ساتھ وابستہ جو اقتصادیات ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ ان کے نتیجے میں عقیدے خراب ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے میں معلومات بگڑ رہی، ان کے نتیجے میں سوسائٹی ڈس بیلنس ہو رہی، ان کے نتیجے میں بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے میں کمپنیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے نتیجے میں معاشیات غلط ڈھرے پر پڑتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا میں جو شیطانی معاشیات کا رخ ہے، ہر اسکول اور کالج اسی رخ پر تعلیم کا کام انجام دے رہا ہے، جس سے بدترین نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ تو اس لیے کالج کے طلبہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہیں، اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق اسلامی معلومات ان کو سیکھنا ہے، خواہ وہ 3 دن میں سیکھیں یا 3 مہینے میں، بحث اس کی نہیں ہے۔ اس کے لیے مدرسے میں داخلہ بالکل ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک لمبا کورس لمبی مدت کا وہ پورا کریں۔ اس معاملے میں پھر یہ بات عرض کروں گا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے تعلیمی تحریک شروع فرمائی، اور تعلیمی تحریک کا پہلا ربط نظریات سے تھا، عقائد سے تھا، افکار سے تھا۔ قرآن ہی کے الفاظ کے ذریعے عقائد پیش کیے گئے، اخلاقیات واضح فرمائی گئیں، محرمات کو متعین کیا گیا، حلال چیزوں کے تذکرے کیے گئے، اور پوری سوسائٹی کو مخاطب کیا گیا۔ آپ نے جن لوگوں کو مخاطب کیا، بغیر تشبیہ کے کہوں تو اجودھیا اور متھرا اور وارانسی اور ہریدوار کے مندروں کے پجاریوں کے درمیان آپ نے قرآن پاک کی اس وحی کو پیش کرنا شروع فرمایا۔ مسئلہ پوری انسانیت کا ہے۔ ہم نے افسوس یہ ہے کہ اپنے علوم کو اور اپنے سرمایہ کو بہت محدود کر لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دوسروں نے وسائل کا استعمال کر کے ہم پر شبخون مار دیا ہے۔ آج یونیورسٹیز اور کالجز کا جو سلسلہ ہے اور ان کے کورسز کا جو ہمارے سامنے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان کے پیچھے جو طاقتیں کار فرما ہیں، وہ طاقتیں سیاسی اعتبار سے بھی سرگرم ہیں، معاشی اعتبار سے بھی سرگرم ہیں، بین الاقوامی وسائل کے استعمال کے اعتبار سے بھی بڑی نشیط ہے، اور ان علوم کے ذریعے اور تعلیم کے اس نظام کے ذریعے وہ ہمارے قلب و جگر میں نفوذ اختیار کرنا چاہتے کر چکے ہیں۔ ہمارے اکثر علاقے ان کے مفتوح ہیں، اور ہم نے سیاسی جد و جہد سے اپنے ملکوں سے ان کو نکالا، لیکن اپنے دماغوں سے ہم نہیں نکال سکے، اپنے کالجز سے نہیں نکال سکے۔ ہم نے تطہیر نصاب کی نہیں کی، ہم نے سائیکولوجی کی کتابیں انہی سے لیں، اور فرائیڈ کے نظریے کو گویا ایک تسلیم شدہ نظریے کے طور پر پیش کیا۔ ہم نے ڈاروین کے نظریے کو ایولیوشن کے بارے میں قبول کیا اور اس کو پڑھایا، اس کے سلسلے میں تھکی تھکائی رائے پیش کی۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو ڈاروینزم ہو یا فرائیڈزم ہو، یہ تعلیم کے راستے سے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں پر مسلط ہو کے رہ گئے۔ یہ افکار غالب آ گئے، اور ان افکار کے لیے انہوں نے ٹی وی چینلز استعمال کیے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا استعمال کیا، اوپن یونیورسٹیز کا جال بچھا دیا گیا، اوپن اسکول سے لے کر اوپن کالجز قائم کیے گئے۔ لاکھوں نوجوان آج ان یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ یہ وسائل جو اللہ نے پیدا فرمائے، اہل اسلام انہیں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اگر ان کے استعمال سے لاکھوں کروڑوں تک وہ پہنچ رہے ہیں، تو ہم پر کس نے یہ بات مسلط کر دی کہ ہم اپنے دین کو محدود رکھیں، اسے آگے نہ بڑھنے دیں؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تعلیم کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہم نیو یارک اور واشنگٹن اور کیلیفورنیا کی یونیورسٹیز کو اپنی اکنامکس اور اپنی معاشیات کی تعلیم دیتے۔ ہم یہ بتاتے کہ اگر اس بیلنس سسٹم کو آپ اختیار کریں، اور اس سے متاثر اور سینیگاگ کے ذمہ داروں سے ہم یہ کہتے کہ جو خدا کی طرف سے عطا کردہ فیملی لائف کا نظام ہے اس کو اختیار کیجئے، سماج کو درست کیجئے، نوجوانوں کی صحیح تربیت کیجئے۔ یہ بات ہم کو چیلنجنگ صلاحیتوں کے ساتھ کہنی چاہیے تھی، اور اس کے لیے جدید ترین وسائل کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم پر فرض کیا گیا تھا، اس لیے کہ علم نبوی کے اس دائرے کو فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ ہم اس حدیث کو تو بار بار رٹتے اور دہراتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر وہ شخص جس نے اس نظام کو مانا اور اطاعت کا فیصلہ کیا، اس پر العلم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور العلم کا تعلق فرائض سے ہے، واجبات سے ہے۔ ہر چیز جو فرض ہے اس کا علم فرض ہے، ہر وہ چیز جو واجب ہے اس کا علم واجب ہے، ہر وہ چیز جو سنت ہے اس کا علم سنت ہے، ہر وہ چیز جو مستحب ہے اس کا علم مستحب ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مسائل ہوں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہوں، بڑے بڑے کالجز ہوں، اور ان میں تعلیم چل رہی ہو، اور ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی شریعت اور قانون کے ساتھ، پیغمبرانہ مشن کے ساتھ اور پیغمبرانہ تعلیمات کے ساتھ قائم نہ کیا جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے جاہلیت میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ میں بھٹکل میں قائم
इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल कॉलेज और या जितने भी डिपार्टमेंट और कॉलेजेस मौजूद हैं, उनके जिम्मेदारों से यह कह रहा हूं कि अगर आपने अपने निसाब, अपनी किताबों, अपने निज़ाम तालीम और अपने निज़ाम तरबियत को इक़रा बिस्म रब्बिक से नहीं जोड़ा, कुरान पाक ने जो कुछ जो अकायद अता किए हैं, जो निज़ाम दिया है, अगर उसकी मातहती में और उसकी सरपरस्ती में आपका कॉलेज नहीं चल रहा है, आपका स्कूल नहीं चल रहा है, तो खुदा की कसम वो वलदुल हराम और बिंतुल हराम है, नाजायज औलाद। उसमें पढ़ने वाले बच्चे जाहिलियत के कुंदे बनेंगे, वो वक्त के अबू जहल बनेंगे, अबू लहब बनेंगे, वो वक्त के उकबा और उतबा बनेंगे, वो कुफ्र और शिर्क और जाहिलियत और लादीनियत के गलत नजरियात के हामिल बनेंगे। इसलिए तत्हीर का अमल करना पड़ेगा और इस इल्म को सब तक पहुंचाना होगा। और मदरसे के तलबा जो फर्ज किफाया इल्म हासिल कर रहे हैं, उस वक्त तक उनका ये इल्म मोतबर नहीं होगा जब तक कि उम्मत के तमाम तबकात की जरूरत की किफायत का अमल न हो जाए। फर्ज किफाया का यही मतलब होता है कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, उस इलाके के हर फर्द, हर मर्द औरत, हर बच्चे और बच्ची तक इल्म पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया गया इस फर्ज के बारे में, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफा लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। हर इलाके से लोगों को आना चाहिए और इस्लामी यूनिवर्सिटी में, इस्लामी कॉलेज में, इस्लामी मरकज में, इस्लामी सेंटर में दीन को समझना चाहिए। अल्लाह और रसूल के निज़ाम तालीम को समझकर फिर अपने इलाके में जाकर लोगों को बेदार करना चाहिए। बेदारी की मुहिम चलाई जाए और जुज़ वक्ती या कुल वक्ती निज़ाम कायम करके इस निज़ाम तालीम को मुंतकिल किया जाए। बात खत्म करते हुए यह कहूंगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिस्टम में डायनेमिज्म था, हरकियत, सरगर्मी और नशात। आपने ये नहीं किया कि सहाबा को 6 महीने के लिए दाखिला लेना पड़ेगा, जब तक 3 साल नहीं पढ़ेंगे सनद नहीं मिलेगी। ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम है, ये सब हमारे मसनूआत हैं, हमारी बिदात हैं। हुजूर पाक ने मक्का मुकर्रमा में हलचल मचा दी। हर फर्द बशर, मंदिरों के पुजारी और बुतों को मानने वाले कान खड़े करके आपकी बात सुनने लगे और आपने उनके सामने अकीदा तौहीद को बरमला पेश किया, अपनी नबूवत और रिसालत का तारुफ कराया, हक को इतना वाज़ेह कर दिया कि चाहे वो इस हक को न मान रहे हों, लेकिन चुपके चुपके अपने घरों में इसी को तबसरे का मौजू बनाए हुए हैं, इसी के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। जिस बात को समझ गए हैं उसके खिलाफ जिद और इनाद के साथ खड़े हुए हैं। अब कोई गलत फहमी का शिकार नहीं है। मक्का मुकर्रमा में इस तहरीक के साथ काम किया गया और मदीना मुनव्वरा में तहरीक भी जिंदा रही और मस्जिद नबवी में एक ऐसा तालीमी निज़ाम कायम किया गया जो इतना डायनेमिक था कि 24 घंटे उसका सर्कुलेशन था। रात में आ जाए कोई शख्स या दिन में किसी इलाके से 2 दिन के लिए आए या चंद घंटों के लिए, आपका मदरसा उसके लिए खुला हुआ था और उस वक्त फौरी इमरजेंसी सिस्टम की बुनियाद पर आप उसका क्लास ले लेते थे। बहरीन से जो लोग आपकी खिदमत में आए, जिसको वफ्द अब्दुल कैस कहा जाता है, वो सिर्फ चंद घंटों के लिए आए थे और रजब के महीने को इख्तियार करके आए थे कि उस महीने में गारतगरी नहीं होती थी उस इलाके में जो मदीने और बहरीन के दरमियान पड़ता था। उन्होंने आकर ये कहा कि हुजूर थोड़ी देर के लिए आए हैं। हुजूर ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी और उनसे मुलाकात की और सुन्नत भी छोड़ दी, ज़ोहर की सुन्नत तर्क फरमा दी और उनसे बात में मशगूल हो गए। उनको अहकाम दिए, दीन समझाया, तौहीद की वजाहत फरमाई, इस्लाम की बुनियादी बातें बताई और बातें ज़ोहर से असर तक हुई। हदीस जो मौजूद है बुखारी में, मुहद्दिस जलील तशरीफ फरमा है, जो हदीस बुखारी में, मुस्लिम में और दीगर कुतुब हदीस में है, वो आधे मिनट में पढ़ी जा सकती है। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका क्लास ज़ोहर से लेकर असर तक लिया, यहाँ तक कि असर की अजान हो गई और आपने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी। उनको रुखसत फरमाया ताकि वो अपने लंबे सफर पे चले जाएं और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाकर ज़ोहर की छुटी हुई सुन्नत असर के बाद अदा फरमाई। ये आपकी जिंदगी का एक वाकया है
جس میں آپ نے ظہر کی سنت عصر کے بعد ادا کی اور زوجہ مطہرات کے گھر میں ادا کی، فقہا کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اس پر بحثیں ہوئی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمرجنسی ڈیلنگ آپ نے فرمائی کہ ظہر سے عصر تک ہمیں اتنا ان کو سمجھا دینا ہے کہ اپنے علاقے میں جا کر یہ دین کی بات کہہ سکیں اور سمجھا سکیں. ایسے بہت سے واقعات ہیں. مدرسوں میں اسی ڈائنامزم، اسی حرکیت کی ضرورت ہے. جیسے ہاسپٹل 24 گھنٹے کھلے ہیں، جس وقت کوئی مریض آ جائے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو ایمرجنسی روم کی ضرورت ہو تو دیا جاتا ہے، ویسے ہی مدرسے بھی 24 گھنٹے تیار رہیں اس کے لیے کہ امت کا کوئی فرد ٹیلی فون سے بات کرے، انٹرنیٹ سے رابطہ قائم کرے، فیکس بھیجے یا کسی بھی ذریعے سے رابطہ قائم کرے یا خود حاضر ہو جائے. آپ اس کی آؤ بھگت کیجئے، اس کو موسٹ ویلکم کیجئے اور اس تک صحیح بات پہنچائیے. اگر کام کو اس طرح کیا جائے گا تو تھوڑے سے وقت میں لاکھوں انسانوں تک تعلیم کا نظام پہنچ جائے گا اور بہت مؤثر طریقے پر چھوٹے چھوٹے اجزاء لوگوں تک منتقل ہوں گے. اور جب پھر جیسی ضرورت ہوگی سوال ہوگا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضروری نہیں ہے کہ پورا خزانہ بھر لیا جائے، پوری تجوری بھر لی جائے. پوچھتے جائیے، عمل کرتے جائیے. جتنا بنیادی طور پر سیکھ سکیے سیکھیے. نہ عمر کی قید، نہ وقت کی قید، نہ داخلہ رجسٹر کی قید، نہ سند کی قید. ان تمام قیودات سے بلند ہو کر اس سسٹم کو اس طرح جاری کر دیجئے جیسے ہاسپٹلائزیشن کا نظام ہے اور لوگ مریض ہیں، پوری دنیا مریض ہے. اس جہالت کے مرض کو دور کرنے کے لیے علم کی نشر و اشاعت کے پروگرام کو مدارس کے ذریعے اور مراکز کے ذریعے بنایا جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں آ سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.